سر. اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم جمیعاً بقنات عربک لرننگ اکیڈمی. آج ہم لوگ تفسیر والا چیپٹر یعنی کہ 6 چیپٹر اسٹارٹ کریں گے. تفسیر والا چلیے سب سے پہلے تفسیر الجلالین و صاحب وما کے بارے میں جو ہم سیکھے ہیں اس کو پڑھیں گے. تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں. چلیں آواز کلیئر آ رہی نا اور اسکرین ویزیبل ہے آپ لوگوں کے سامنے؟ جی جی جی. جی سر. چلیں سب سے پہلا سوال ہے من الف تفسیر الجلالین. تفسیر الجلالین کس نے تالیف کی، کس نے لکھا؟ جلال الدین محلی نے، جلال الدین سیوطی نے، کل من الاسنن، ہر ایک نے، ابن کثیر نے. تو بتائیں کس نے لکھا؟ آپشن تھرڈ. آپشن تھرڈ صحیح ہوگا. جلال الدین محلی جلال الدین دونوں نے مل کے لکھا ہے. اب آگے دیکھیے اصل یہ ہے کہ یہ تفسیر الجلالین جو ہے دو لوگوں نے مل کر لکھی ہے، جلال الدین محلی جلال الدین سیوطی. پہلے جو ہے جلال الدین محلی جلال الدین سیوطی سے عمر میں بڑے ہیں. پہلے جلال الدین محلی نے لکھی، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ پھر جو ہے جلال الدین سیوطی نے جلالین لکھی ہے. تو اب آگے سوال ہے اسی حساب سے کہ بدأ جلال الدین المحلی تالیف تفسیر الجلالین، کہ جلال الدین محلی نے تفسیر الجلالین لکھنا شروع کیا. وكتب بعض الاجزاء من تفسیر الجلالین، اور تفسیر الجلالین کے کچھ حصہ انہوں نے، کچھ پارٹس انہوں نے لکھا. فما تحدید ہو، تو اس پارٹ کی تحدید یعنی کہ تعین کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ جلال الدین محلی نے کون کون سے پارے لکھے تفسیر الجلالین کے. تو اب دیکھیے نمبر 1 من سورۃ الکہف الی سورۃ الناس، کہ جلال الدین محلی نے سورہ کہف سے سورہ ناس تک لکھا. نمبر 2 من سورۃ الکہف الی سورۃ الناس بالاضافۃ الی سورۃ الفاتحہ، کہ سورۃ الکہف سے سورۃ ناس تک لکھا اور بالاضافۃ الی ایڈیشنل ٹو کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اور ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ بھی لکھا. نمبر 3 ہے من تفسیری سورۃ البقرہ حتی آخر سورۃ الاسراء، کہ سورہ بقرہ سے سورہ اسراء کے آخر تک لکھا. نمبر 4 اعراف سے سورہ اسراء تک لکھا. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ سوال نمبر 2 کا آپشن 2. آپشن 2. آپشن 2 صحیح ہوگا. جلال الدین محلی نے، آپشن 2 صحیح ہوگا. جلال الدین محلی نے جو تفسیر لکھی ہے وہ سورہ کہف سے اسٹارٹ کر کے سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس تک لکھی ہے، اور ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ بھی لکھا ہے. یہ جلال الدین محلی نے، یعنی مطلب یہ کہ جلال الدین محلی نے پہلے لکھی ہے اور باقی حصہ کو پورا کیا ہے جلال الدین سیوطی نے. لیکن محلی نے سورہ کہف سے اسٹارٹ کیا، سورہ ناس تک لکھا اور پھر سورہ فاتحہ لکھنا شروع کیا کہ ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے سر بولیے. سر جلال الدین محلی سورہ فاتحہ مکمل کیے تھے؟ ہاں سورہ فاتحہ بھی لکھی انہوں نے. نہیں، میں کئی جگہ میں ایسا بھی لکھا ہے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا لیکن ان سے مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے کنفرم اچھا کرنا تھا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اسٹارٹ کر دیا تھا انہوں نے تو اسی وجہ سے اس کو اس میں شامل کر دیں تو ہو جائے گا. کہاں لکھا تھا نہیں تو نہیں. جی جی، اسے کنفرم جی کرنا تھا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھ لیجئے گا سورہ فاتحہ کا اگر آپ نے پڑھا ہے کہیں کہ انہوں نے سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ لکھا تھا تو اس کو جو ہے اس اعتبار سے اس کو سورہ فاتحہ کو مان لیا گیا، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں ہاں انہوں نے یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے جی جی. چلے سوال نمبر 3 ہے اکمل جلال الدین السیوطی باقیہ تفسیر الجلالین بعد المحلی، کہ جلال الدین سیوطی نے محلی کے بعد تفسیر الجلالین کے باقی حصے کو انہوں نے کمپلیٹ کیا. وکتب الاجزاء المتبقیہ، اور باقی رہے ہوئے اور پارٹس انہوں نے لکھا. تو فما ہے تو کون کون سے پارٹس ہیں؟ بتائیں کہ جلال الدین سیوطی نے کہاں سے کہاں تک لکھا. 3 کا بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن 3 صحیح ہوگا کہ من تفسیر سورۃ البقرہ حتی آخر سورۃ الاسراء، کہ سورہ بقرہ سے اسٹارٹ کر کے سورہ اسراء تک انہوں نے لکھا.
چلیے سوال نمبر 4 ہے، متى انتهى السیوطی من تالیف تفسیر الجلالین؟ علامہ سیوطی تفسیر الجلالین لکھ کر کے کب فارغ ہوئے؟ نمبر 1 العاشر من شوال، شوال کی 10ویں تاریخ کو 870 ہجری میں۔ نمبر 2 فی مستحل شہر رمضان، مستحل میں سے ہوتا ہے بیگننگ، ٹھیک ہے، مستحل میں سے کیا ہوتا ہے؟ بیگننگ، کہ رمضان کے مہینے کے شروع میں 870 ہجری کے۔ العاشر من شہر ذوالقعدہ مہینے کی 10ویں تاریخ کو 870 ہجری میں۔ العاشر من شعبان، شعبان مہینے کی 10ویں تاریخ کو 870 ہجری میں۔ تو بتائیں آپشن نمبر 4 کا کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن 1 آپشن 1 صحیح ہوگا کہ 870 ہجری میں شوال کی 10ویں تاریخ کو علامہ تفسیر علامہ جلال الدین السیوطی جلال الدین کو کمپلیٹ کیا تفسیر جلالین کو۔ چلیے سوال نمبر 5 ہے کہ متى بدأ السیوطی بتکملۃ تفسیر الجلالین، کہ اب سیوطی نے تفسیر الجلالین لکھنا کب شروع کیا؟ نمبر 1 العاشر من شوال، شوال کے 10 تاریخ کو 870 ہجری میں۔ فی مستحل شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے شروع میں 870 ہجری میں۔ العاشر من ذوالقعدہ، ذوالقعدہ مہینے کی 10ویں تاریخ کو 870 ہجری میں، اور یا شعبان مہینے کی 10ویں تاریخ کو 870 ہجری میں۔ بتائیں کب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا؟ آپشن 2 سے آپشن 2 کہ رمضان کے مہینے کے شروع میں انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ رمضان، ذوالقعدہ، کیا ہے، شوال، یعنی کہ بہت ہی کم ٹائم میں انہوں نے لکھ لیا۔ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، 10 شوال کو انہوں نے کمپلیٹ کیا، مطلب یہ کہ تقریباً بھائی ایک مہینہ 10 دن اسی طرح لگے ہوں گے کمپلیٹ کرنے میں۔ سوال نمبر 6 ہے ایو میزۃ من المیزات التالیہ تنطبق علی تفسیر الجلالین، میزہ من سے ہوتا ہے کہ اسپیشلٹیز یعنی خصوصیت، کہ کون سی خصوصیت نیچے دی ہوئی خصوصیات میں سے تنطبق منطبق ہوتی ہے، یعنی کہ مطلب فٹ ہوتی ہے تفسیر الجلالین پہ، یعنی تفسیر الجلالین پہ کون سی صفت فٹ ہوتی ہے نیچے دیے میں، تو بتائیں۔ نمبر 1 یمیل فیہ المؤلف الی الاختصار الشدید، اس میں مؤلف جو ہے بہت زیادہ اختصار کی طرف مائل ہے۔ لقد نہج منہج الاعجاز البالغ، کہ مؤلف نے بہت ہی زیادہ شارٹ طریقے کا شارٹ میتھڈ اختیار کیا۔ نہج منہج الاعجاز البالغ، مؤلف نے بہت ہی شارٹ میتھڈ اختیار کیا۔ نمبر 3 اختیار و ارجح الاقوال و اصحیحا، کہ سب سے راجح قول کو اختیار کیا اور سب سے صحیح قول کو اختیار کیا۔ نمبر 4 کل من الثلاث، تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ كل من الثلاث آپشن 4 جی سوال نمبر 6 کا آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا، کیونکہ ساری کی ساری صفت جو ہے تینوں یہ تفسیر الجلالین کی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے لماذا سمی تفسیر الجلالین بالجلالین، کہ تفسیر الجلالین کو جلالین کیوں نام دیا گیا؟ نمبر 1 نسبت الی جلال الدین محلی، کہ جلال الدین محلی کی طرف نسبت کر کے۔ نمبر 2 نسبت الی جلال الدین سیوطی، جلال الدین سیوطی کی طرف نسبت کر کے۔ نمبر 3 کل من الاثنین، دونوں کی طرف نسبت کر کے۔ نمبر 4 نسبت الی عظمت التفسیر، کہ تفسیر کی عظمت کی طرف نسبت کر کے۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ تھرڈ آپشن 3 سے ہوگا بالکل۔ چلے سوال نمبر 8 ہے این ولد جلال الدین المحلی، جلال الدین محلی کہاں پیدا ہوئے؟ قاہرہ، لبنان، فلسطین، عراق۔ آپشن 1 سے آپشن 1 قاہرہ میں پیدا ہوئے جلال الدین المحلی۔ چلیے متى ولد جلال الدین المحلی، جلال الدین محلی پیدا کب ہوئے تھے؟ آپشن 1 سے 791 ہجری کو پیدا ہوئے تھے۔ متى توفی جلال الدین المحلی، جلال الدین محلی مرے کب؟ آپشن 2 سے 864 ہجری عیسوی اور 1459 نہیں 864 ہجری اور 1459 عیسوی۔ سوال نمبر 11 ہے این قام بالتدریس جلال الدین المحلی،
کہ جلال الدین محلی نے کہاں پہ درس دیا، کہاں پہ انہوں نے ٹیچنگ کیا، کہاں پہ پڑھایا انہوں نے؟ نمبر 1 المدرسہ البرقوقیہ، المدرسہ المعیدہ میں، کل من الاثنین میں، الجامعہ الازہر میں۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن 3 سر۔ آپشن 3 صحیح ہوگا کہ جلال الدین محلہ نے جو پڑھایا ہے مدرسہ برقوقیہ میں، مدرسہ معیدہ میں، جامعہ الازہر میں انہوں نے نہیں پڑھایا ہے۔ سوال نمبر 12 این ولید جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، کہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی کہاں پیدا ہوئے؟ آپشن 2 سر۔ قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ فی ای سنۃ ولد جلال الدین السیوطی، جلال الدین سیوطی کس سن میں پیدا ہوئے؟ آپشن 1 سر۔ جی 849 ہجری اور 1445 800 عیسوی۔ نشأ جلال الدین السیوطی یتیمن، کہ جلال الدین سیوطی جو پلے بڑھے ہیں وہ یتیم ہو کر پلے بڑھے ہیں، یتیم ہو کر کے ان کی پرورش پرداختہ ہوئی ہے۔ فَكَمْ كَانَ عُمْرُهُ عِنْدَمَا تُوفِيَ أَبُوهُ، تو اس کی عمر کتنی تھی جب اس کے ابو مرے، جب اس کے ابو کا انتقال ہو گئے؟ تو بتائیں کہ عمرہ 7 سنوات، اس کی عمر 7 سال تھی جب اس کے ابو مرے، 5 سنوات 5 سال تھی، 10 سنوات 10 سال تھی، 4 سنوات 4 سال تھی۔ 5 سال تھی 2۔ 5 سال کا۔ آپشن 2 صحیح ہوگا، 5 سال کی تھی، اس کے ابو مر گئے تھے۔ 1 منٹ رکیے گا، چھوٹو پانی لانا تو۔ چلیے سوال نمبر 15 ہے من العالم الذي يلقب بابن القطب، وہ کون سے عالم ہے جن کا ٹائٹل ہے ابن القطب؟ ابن القطب کے نام سے لقب سے کون سے عالم جانے جاتے ہیں؟ جلال الدین محلی یا امام حافظ ابن حجر عسقلانی، جلال الدین سیوطی، الجاحظ؟ آپشن 3 جلال سر۔ الدین سیوطی۔ یہ جلال الدین سیوطی ابن القطب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ ہیں، ان کو کہنا بھی چاہیے ابن القطب، کیونکہ انہوں نے اس زمانے میں جب کہ ٹائپنگ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، اتنی زیادہ کتابیں لکھ رکھی ہیں کہ ہر فن میں ان کی کتابیں ہیں۔ چلے سوال نمبر 16 ہے سافر جلال الدین السیوطی الی بلاد مختلفہ ومنہا، کہ جلال الدین سیوطی نے کئی جگہوں کا سفر کیا، کئی ملکوں کا سفر کیا، ومنہا ان ملکوں میں سے کون کون سا ملک ہے؟ شام، یمن، ہند، کل من الثلاث؟ بتائیں۔ آپشن کل 4 من سر۔ الصلاۃ۔ آپشن 4، اس سے پتہ چلا کہ جلال الدین سیوطی انڈیا بھی آئے تھے۔ چلیے سوال نمبر 17 ہے کہ الف السیوطی کتبا کثیرۃ، کہ سیوطی نے بہت ساری کتابیں لکھی، ومنہا ان میں سے کون سی کتابیں ہیں؟ نمبر 1 الاتقان فی علوم القرآن، المظہر فی علوم اللغة وانواعها، تاریخ الخلفاء، کل من الثلاث؟ آپشن 4 سر۔ جی یہ جو تینوں کتابیں ان کی سب سے مشہور کتابیں ہیں، کہ الاتقان فی علوم القرآن یہ علوم قرآن پہ ہے، المظہر فی علوم اللغة وانواعها یہ بھی بہت مشہور بک ہے ان کی، تاریخ الخلفاء بھی بہت مشہور ہے جو خلفاء کے بارے میں ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں ہم لوگ سورۃ اعراف میں، اور جو علوم قرآن کے بارے میں جو ہے وہ بعد میں کوشچن ہے، یہ اس کی تفسیر کے بعد سورہ اعراف اور حجرات۔ چلیے سوال نمبر 1 ہے من یعلم مراد الف لام میم صاد، سورہ اعراف میں ہے نا الف لام میم صاد، تو الف لام میم صاد کے مراد کو کہ اس سے کیا مطلب ہے، اس کو کون جانتا ہے؟ نمبر 1 صاحب الجلالین جانتا ہے، نمبر 2 اللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ الف لام میم صاد سے کیا مراد ہے، نمبر 3 کبار مفسرین بڑے بڑے مفسرین جانتے ہیں، نمبر 4 الصحابۃ الکرام صحابہ کرام جانتے ہیں۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن 2 سر۔ آپشن 2 صحیح ہوگا۔ اب یاد رکھیے کہ الف لام میم صاد وغیرہ یا جیسا حا میم عین سین قاف ہے، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، اور حروف مقطعات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ان کے مراد کیا ہے،
ان کو سب سے بہتر اللہ ہی جانتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ من یراد بکلمۃ الیک فی الآیۃ التالیہ۔ اب نیچے دی ہوئی آیت ہے، اس میں لفظ الیک سے کون مراد ہے؟ آیت ہے کتاب انزل الیک، ایک ایسی کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی، تو کس پہ آپ الیک سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 فیہ خطاب للنبی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 فیہ خطاب لحامل الوحی، اس میں خطاب ہے ان کو جو وحی کو کا حامل ہے، وحی کو اٹھانے والا ہے، نمبر 3 کل من الاسنین، نمبر 4 لیس ای واحد من الثلاث۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ جی، اس میں الیکا سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی حامل الوحی ہیں، وحی کے اٹھانے والے۔ چلے سوال نمبر 3 ہے کہ ماذا یراد بالکلمۃ ما انزل فی الآیۃ التالیہ، اس آیت میں ما انزل سے کیا مراد ہے؟ آیت ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم فالو کرو، اتباع کرو اس چیز کی جو تم پر نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اس میں ما انزل الیکم، تو ما انزل الیکم سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 القرآن مراد ہے، نمبر 2 الوحی مراد ہے، نمبر 3 التعالیم الاسلامیہ مراد ہے، نمبر 4 البراہین القاطعہ مراد ہے۔ تو بتائیں کیا مراد ہے ان سے؟ آپشن 1 القرآن۔ آپشن 1 مراد ہے القرآن مراد ہے۔ دیکھیے چونکہ یہ آپ کے سلیبس میں جو شامل ہے وہ تفسیر الجلالین ہے، تو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ما انزل سے مراد الوحی بھی ہو سکتی ہے، تعالیم الاسلامیہ بھی ہو سکتی ہے، براہین قاطعہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی تفسیر میں ہو سکتی ہے مراد، لیکن اصل جو ہے وہ ہے ڈائریکٹ قرآن جو تفسیر الجلالین میں لکھا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے وہیں سے کوشچن پٹ اپ کیا گیا ہے۔ چلے سوال نمبر 4 ہے ماذا یونا بالقطعۃ من الآیۃ التالیہ، کہ نیچے دی ہوئی آیت کا جو ٹکڑا ہے قلیلا ما تذکرون، اس کا کیا مطلب ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، تو اس میں قلیلا ما تذکرون سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 قلیلا ما تتعظون، کہ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، نمبر 2 قلیلا ما تذکرون، کہ تم لوگ بہت کم یاد کرتے ہو، نمبر 3 قلیلا ما تفہمون، تم لوگ بہت کم سمجھتے ہو، قلیلا ما تعملون، تم لوگ بہت کم جانتے ہو، کام کرتے ہو۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا 4 کا؟ آپشن 1 آپشن 1 صحیح ہوگا، اتعاظ یتعظ اتعاظ، اور تذکر ہے تذکرو تذکر، دونوں کا معنی ایک ہے، مطلب نصیحت حاصل کرنا، اس وجہ سے یہ صحیح ہوگا۔ چلیے سوال نمبر 5 ہے ماذا صحیح عن کلمۃ کم فی الآیۃ التالیہ، نیچے دی ہوئی آیت میں لفظ کم جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ، اور کتنے ہی ایسی گاؤں ہیں، کتنے ہی ایسے گاؤں ہیں۔ اب اس میں آپ کو کم کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کم جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ کم کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں، یہ کم جو ہے تمیز کے لیے ہوتی ہے، کم خبریہ ہوتی ہے، کم استفہامیہ ہوتی ہے، تو یہاں پہ کم جو ہے کیا؟ ایک بولتے ہیں کم عددن، تو کتنا تعداد ہے، کم ولدن کتنا لڑکا ہے، تو یہاں پہ کم کیا ہے؟ وہ سوال ہے، استفہامیہ ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کم خبریہ، اور جو کم خبریہ ہوتا ہے نا، کم خبریہ، تو کم خبریہ میں بہت زیادہ کثرت کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ اب اس آیت میں کم سے کم کے بارے میں جو ہے کون سی بات صحیح ہے؟ چلیے پہلے آیت کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنے ہی گاؤں ایسے ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، کہ ہم نے اس کے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، بَأْسُنَا اے عذابنا، تو ہمارا عذاب ان پر آیا بیاتن راتوں رات، او ہم قائلون، یا اس وقت جب کہ وہ لوگ دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ تو اس میں بتائیں کم کیا ہے؟ کم تمیز کے لیے ہے، یا کم خبریہ ہے جو مفعول ہے، یا کم سوال کے لیے ہے، یا کم تعجب کے لیے ہے؟ بتائیں۔ آپشن 2 کم خبریہ۔ جی یہ کم خبریہ ہے، یہاں پہ جو کم ہے یہ کم خبریہ ہے، اس وجہ سے آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا۔
چلے سوال نمبر 6 ہے من یراد بکلمۃ قریہ کہ لفظ قریہ سے کون مراد ہے؟ قریہ استعمال ہوا ہے نا، وکم من قریۃ، تو قریہ سے کیا مراد ہے؟ سر آواز سنائی نہیں دے رہا ہے؟ چلے سوال نمبر 6 ہے، آواز آ رہی میری؟ بتائیں میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی سر جی سر، جی سے آپ کی آواز بہت بہترین آ رہی ہے۔ اسکرین ویزیبل ہے؟ اسکرین جی ویزیبل ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ جی تو سر، چلیے سوال نمبر 6 ہے کہ من یراد بکلمۃ قریہ فی الآیۃ التالیہ، نیچے دی ہوئی آیت میں لفظ قریہ سے کون مراد ہے؟ آیت ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ارید نفس القریہ کہ قریہ سے مراد خود جو ہے گاؤں ہے۔ نمبر 2 ارید اہلھا یعنی کہ اہل القریہ گاؤں والے مراد ہے۔ نمبر 3 ارید نمبر الحیوان 2 سر، کی جانور مراد ہیں، ارید الظالمون کے ظالم مراد ہیں۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ نمبر 2 صحیح ہوگا کہ وہ کم من قریتن کا مطلب ہے وہ میں کم من اہل قریتن کے بہت سے گاؤں والے ایسے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا۔ چلے سوال نمبر 7 ہے ما معنی کلمۃ قائلون، کہ قائلون کا کیا معنی ہے نیچے دی ہوئی آیت میں کہ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو قائلون کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1 نائمون بالظہیرہ، ظہیرہ کون سے ہوتا ہے؟ دوپہر، دوپہر میں سونے والے لوگ۔ نمبر 2 نائمون فی منتصف اللیل، کہ آدھی رات میں سونے والے لوگ۔ نمبر 3 من یتکلمون لیلا، جو رات میں باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 4 من یسامرون فی اللیل، جو رات میں قصہ گوئی کرتے ہیں۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آواز ہوگا سر۔ آپشن 1 صحیح ہوگا جی، نمبر 1 صحیح ہوگا۔ یہاں پہ قائلون کا مطلب وہ نہیں ہے کہ کہنے والے، بلکہ قائلون کا مطلب ہے قیلولہ کرنے والے، قال یقیل قیلولۃ، اسی سے اس میں قائل قائلون نائمون بالظہیرہ، کہ دوپہر میں سونے والے۔ سوال نمبر 8 ہے ماذا یعنی بکلمۃ اہلکناہا فی الآیۃ التالیہ، نیچے دی ہوئی آیت میں لفظ اہلکناہا کا کیا مطلب ہے؟ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تو اہلکناہا کا کیا مطلب ہے؟ تو نمبر 1 ہے کہ اس کا مطلب ہے اردنا اہلاکہا، کہ ہم نے اس کے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ نمبر 2 دمرناہا۔ نمبر 3 خربناہا۔ نمبر 4 لیس ای واحد من الثلاث۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ 2 سر، آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا، کیونکہ بہت سارے گاؤں ایسے ہیں کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ یہاں پہ اہلکنا ہا کا مطلب ہے اردنا اہلاکہا، کہ ہم نے اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، پھر ہمارے عذاب ان پہ آیا، پھر جو ہے باسنا جاہا باسنا، ہمارا عذاب ان پہ آیا۔ چلے سوال نمبر 9 ہے کہ ماذا یسأل الذین ارسل الیہم فی الآیۃ التالیہ، کہ
ان لوگوں سے کیا پوچھا جائے گا الذین ارسل الیہم کہ جن کی طرف بھیجا گیا، نیچے دی ہوئی آیت میں جن کی طرف بھیجا گیا نبی کو، پیغمبر کو، تو ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ آیت ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف بھیجا گیا نبیوں کو، پیغمبروں کو۔ تو اب ان لوگوں سے پوچھا کیا جائے گا؟ نمبر 1 ان اجابتهم الرسل وعلمهم وعملهم فيما بلغهم، ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے نبیوں کو کیا جواب دیا۔ نبی نے کہا کہ قل یعنی کہ نبی نے کہا کہ اللہ ایک ہے، میں آخری نبی ہوں، ہاں، تو اجابتہم بالرسل، تو اس کا جواب ان لوگوں نے کیا دیا؟ وعملہم فیما بلغہم، اور جو بات ان کو پہنچی، قرآن، شریعت، وہی، تو ان کے عمل کے بارے میں کتنا عمل کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمبر 2 عن عائشتہم الکریم، ان کی بہت اچھی لائف کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمبر 3 عن اکلہم، کھانے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عن حقولہم، ان کے کھیتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ نمبر 1 نمبر 1 صحیح ہوگا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف بھیجا گیا نبیوں کو۔ کیا پوچھا جائے گا؟ کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا، اور تم کو جو نبیوں کے تھرو ہماری شریعت پہنچی اس پہ تم نے کتنا عمل کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 10 ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے ضرور بیان کریں گے جانکاری رکھتے ہوئے۔ تو اس میں لَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 لَنُخَبِّرَنَّهُمْ عَنْ عِلْمٍ بِمَا فَعَلُوهُ، ہم ان لوگوں کو بتائیں گے عن علم بما فعلوه، جو ان لوگوں نے کیا ہے اس کی جانکاری کے بارے میں۔ نمبر 2 لَأَحْكِيَهُمْ حِكَایَةً مُمْتِعَةً، کہ ہم ان لوگوں کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ قصے بیان کریں گے۔ نمبر 3 لَأَذْكُرُ لَهُمْ قِصَصًا رَائِعَةً، تو ہم کے لیے بہت ہی رائع قصے بیان کریں گے۔ نمبر 4 لَأُنْبِئُهُمْ بِالْأَخْبَارِ السَّارَّةِ، اور بہت ہی خوشخبری کے بارے میں ہم ان کو خبر دیں گے۔ تو یہ جو آیت ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِهِمْ، تو ہم ان کے بیان کریں گے اور جانکاری کے بارے میں، یعنی مطلب جو کچھ انہوں نے کیا اس کی جانکاری کے بارے میں ہم ان کو خبر دیں گے۔ تو بتائیں اس کا کیا مطلب ہے، کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ نمبر 1 ہوگا سر، نمبر 1 نمبر 1 ہوگا، بالکل صحیح۔ سوال نمبر 11 ہے ماذا یراد بیومئذ فی الآیۃ التالیہ، نیچے دی ہوئی آیت میں لفظ یومئذ سے کیا مراد ہے؟ آیت ہے والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن برحق ہوگا، برابر ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، اور جس کا وزن بھاری ہوا فاولئک هم المفلحون، تو وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اس میں جو ہے یومئذ سے کیا مراد ہے؟ کس دن وزن جو ہے بالکل برحق ہوگا؟ یوم السرور، خوشی کے دن، یوم السؤال المذکور، جس دن یہ سوال کیا جائے گا، مذکورہ سوال کیا جائے گا اس دن۔ نمبر 3 یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ نمبر 4 کل من الثانی والثالث، تیسرا اور چوتھا۔ تھری تو سر، بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ 3 آپشن جی بالکل، آپشن 3 تو صحیح ہوگا ہی، لیکن آپشن 2 بھی آپ کا صحیح ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کو جب پیچھے سے آتے ہیں تو وہ سوال جو پوچھا جائے گا، مذکورہ سوال پوچھنے کے دن، تو وہ دن کیا ہے؟ وہی دن قیامت بھی ہے۔ اس وجہ سے دونوں آپشن صحیح ہوگا، تو آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا، کل من الثانی والثالث۔ تو دوسرا اور تیسرا میں سر اس کا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ چلے سوال نمبر 12 ہے ما معنی المفلحون، مفلحون کا کیا معنی ہے؟ والوزن یومئذ الحق فما ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو مفلحون کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1 الراسخون، جو بہت ہی مضبوط لوگ ہیں، الراسبون ناکام لوگ، الخاسرون ناکام لوگ، الفائزون کامیاب لوگ۔ بتائیں کون سا صحیح ہوگا؟ 5 فائزون فائزون جی بالکل۔ یہ جو آیت ہے نا والوزن یومئذ الحق، تو اس میں الحق سے کیا مراد ہے؟ الحق آیت ہے والوزن یومئذ الحق،
کیا مراد ہے؟ نمبر 1 العدل لأنه صفت الوزن، اس سے مراد عدل ہے کیونکہ یہ وزن کی صفت ہے۔ نمبر 2 الحقیقہ، نمبر 3 الصدق، نمبر 4 الثواب۔ تو اس کا جو معنی ہے یہاں حق کا وہ ہے العدل۔ آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا بالکل۔ سوال نمبر 14 ہے ماذا صحیح عن کلمۃ معائش فی الآیت التالیہ، نیچے دی ہوئی آیت میں معائش کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ دیکھیے معائش ہے وجعلنا لکم فیہا معائش، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں رکھا ایسی چیزیں کہ جس پہ تمہارا گزر ہو سکے۔ معائش کا مطلب ایسی چیزیں، ایسے اسباب جس پہ تمہارا گزر ہو سکے۔ تو معائش کے بارے میں ہمیں بتانا ہے کیا صحیح ہے۔ نمبر 1 معائش جمع، ان کے معائش جمع ہے۔ نمبر 2 مفرد ہوا معیشت، اس کی مفرد جو ہے معیشہ ہے۔ نمبر 3 معنی ہے اسباب تعیشون بہا، اس کا معنی ہے وہ اسباب جس کے ذریعہ تم زندگی گزار سکو۔ نمبر 4 کل من الثلاث، تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ اور بالکل سوال نمبر 15 ہے ما ہی نوعیت سجود فی الآیت التالیہ، نیچے دی ہوئی آیت میں سجود کی نوعیت کیا ہے؟ یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ جو اس جدو ہے، اس جدو کا کیا، کون سی سجدہ سے کون سا سجدہ مراد ہے؟ سجدہ کی نوعیت کون سے؟ ایک تو سجدہ عبادت جو ہوتا ہے جو ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو یہاں پہ سجود العدم میں سجود کی نوعیت کیا ہے؟ تو نمبر 1 ہے کہ یہ سجود العبادہ ہے۔ نمبر 2 ہے سجود التحیہ بالانحناء، کہ یہ جو ہے کسی کا سجود تحیہ ہے جھک کر کے، یعنی مطلب کسی کو سلام کرنا، اس کا استقبال کرنا جھک کر کے، وہ سجدہ ہے۔ نمبر 3 کل من الاثنین، نمبر 4 لا صحیح واحد من الثلاث، تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ Two, sir. سجود التحیہ۔ بالکل آپشن 2۔ سوال نمبر 16 ہے مادہ صحیح عن لا فی الآیت التالیہ، نیچے دی ہوئی آیت میں لا کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اور اس نے کہا کہ تم کو کس چیز نے منع کیا کہ تم سجدہ کرو جبکہ میں نے تم کو حکم دیا۔ تو اس میں جو لا ہے، لا جو ہے، اس لا کے بارے میں بتانا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے۔ نمبر 1 لا یہ یفید النفی، لا یہاں پہ نفی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ لا سے یہاں پہ نفی کا پتہ چلتا ہے، نفی کا میننگ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2 لا زائدہ، کہ لا یہاں پہ زائدہ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ نمبر 3 کل من اثنین، نمبر 4 لیسا واحد من الثلاث، تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ Number 2. Two, sir. بالکل یہاں پہ جو لا ہے اللہ تسجدہ، اللہ تسجدہ، تو لا جو ہے یہ زائدہ ہے۔ زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی میننگ نہیں ہے۔ سر لائے زائدہ کب لیا جاتا ہے؟ لائے زائدہ کب لیا جاتا ہے؟ دیکھیے قرآن کی آیت میں جو ہے نا وہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے لائے زائدہ آتا ہے، بس جو زائدہ آتا ہے وہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 17 ہے کہ مما حبط ابلیس فی الآیت التالیہ، کہ ابلیس جو ہے نیچے دی ہوئی آیت میں کہاں سے گرا؟ حبط قال فہبط منہا، کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، گر جاؤ، تو کہاں سے وہ گرا؟ تو نمبر 1 من الجنت، کے جنت سے گرا۔ نمبر 2 من السماوات، کے آسمانوں سے گرا۔ نمبر 4 کل من الاثنین، نمبر 3 کل من الاثنین، نمبر 4 لیسا واحد من الثلاث، تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن 3 سر۔ Number 3. بالکل آپشن 3 صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 18 ہے ما معنی الصاغرین فی الآیت التالیہ، نیچے دی ہوئی آیت میں صاغرین کا کیا معنی ہے؟ صاغرین ہے کہ فخرج انک من الصاغرین، تم نکل جاؤ بے شک تم ذلیل لوگوں میں ہو۔ تو یہاں پہ صاغرین کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1 الذلیلین، صاغرین کا معنی کیا؟ ذلیل۔ نمبر 2 الصغار، صاغرین کا معنی چھوٹا۔ نمبر 3 الاطفال، صاغرین کا معنی بچہ۔ نمبر 3 حدیث السن، صاغرین کا مطلب ہے
نہیں نوزائیدہ بچہ، نہیں عمر کا بچہ. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن نمبر 1. ون. جی. عثمان. سوال نمبر 19 سے ما معنی انظرنی فی الآیت التالیہ، کہ انظرنی کا کیا معنی ہے نیچے روایت میں؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے مہلت دیجیے اس دن تک جب کہ لوگ اٹھائے جائیں گے، اس دن تک مجھے آپ مہلت دے دیجیے. تو انظرنی کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1 اخرنی، کہ مجھے مہلت دیجیے. نمبر 2 اترکنی، مجھے چھوڑ دیے. نمبر 3 اتردنی، کہ مجھے نکال دیجیے. نمبر 4 اخرجنی، مجھے نکال دیجیے. تو بتائیں یہاں پہ انظرنی کا کیا معنی ہے؟ بتائیں. نمبر ون. آپشن 1 صحیح ہوگا، اخرنی یعنی مجھے مہلت دیجیے. چلے سوال نمبر 20 ہے ماذا یعنی بالاغواء فی الآیت التالیہ، کہ اغوا سے کیا مراد ہے نیچے دی ہوئی آیت میں؟ آیت ہے قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. کہا شیطان نے کہ فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم، میں ان لوگوں کے لیے بیٹھوں گا صراطک المستقیم، آپ کے سیدھے راستے پہ. یہاں پہ اغوا کا کیا معنی ہے؟ اغوا یغوی اغوا. نمبر 1 التضلیل، کہ اغوا کا معنی ہے کہ گمراہ کرنا. نمبر 2 الاعمال عن الطریق المستقیم، کہ سیدھے راستے سے موڑ دینا. نمبر 3 کل من اثنین. نمبر 4 الاعراض. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ نمبر 3. جی سر. آپشن 3 صحیح ہوگا. اغوا کا مطلب تضلیل بھی ہے، اور تضلیل ہی بولتے ہیں الاعمال عن الطریق المستقیم کو. چلے سوال نمبر 21 ہے من ای باب اشتقت کلمۃ الاغوا، کہ کس باب سے لفظ اغوا مشتق ہوا ہے نیچے دی ہوئی آیت میں؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. تو اس میں جو اغوا ہے یہ کس باب سے نکلا ہے؟ نمبر 1 باب الافعال سے. نمبر 2 باب التفعیل سے. باب الاستفعال سے. باب المفعلہ سے. جلدی بتائیں کس سے نکلا ہے؟ باب افعال نمبر 1. جی بالکل. سوال نمبر 22 ہے کہ لماذا لا یأتی الشیطان من بنی آدم من فوقہم، کہ کیوں شیطان بنی آدم کے پاس نہیں آئے گا ان کے اوپر سے، ان کے اوپر کی جانب سے، بینما یاتیہم من کل جہہ، جبکہ ان کے پاس ہر جہت سے آئے گا، لیکن صرف اوپر کی سمت سے نہیں آئے گا، اوپر کے ڈائریکشن سے نہیں آئے گا. حسب ما جاء فی الآیت التالیہ، جیسا کہ نیچے دی ہوئی آیت میں ہے. تو آخر ایسا کیوں؟ دیکھیے نیچے دی ہوئی آیت میں ہے کہ ثم لآتینہم، میں ابن آدم کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تم ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پاؤ گے. تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ شیطان ابن آدم کے پاس آگے پیچھے دائیں بائیں سب سے آئے گا، لیکن اوپر سے کیوں نہیں آ پائے گا؟ تو دیکھیے نمبر 1 لأن الشیطان لا یرید، کیونکہ شیطان ایسا کرنا نہیں چاہتا. نمبر 2 لأن الشیطان لا یستطیع ان یاتی فوقہم، کیونکہ شیطان اس کے اوپر سے نہیں آ سکتا. آپشن 3 ہوگا سر. لکي لا يستطيع الشیطان ان يحول بین العبد و بین رحمت اللہ، وہ اس وجہ سے ہے تاکہ شیطان بندہ اور اللہ کی رحمت کے بیچ آڑ نہ بن جائے، حائل نہ ہو جائے. نمبر 4 کل من الثانی والثالث. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ نمبر 4 ہوگا سر. 4 سر. ویری گڈ، ویری گڈ. نمبر 4 ہوگا صحیح. چلیے سوال نمبر 23 ہے ماذا یعنی بکلمۃ مدعومن، کہ لفظ مدعومن سے کیا مراد ہے؟ آیت ہے فخرج منها مدعوما مدحورا، کہ تم یہاں سے ذلیل ہو کر کے نکل جاؤ. لمن تبعک منہم، تم جو بھی تمہاری اتباع کرے گا ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں جہنم کو تم سب کے سب سے بھر دوں گا. تو اس میں آپ کو بتانا یہ ہے کہ مدعومن جو ہے اس کا معنی کیا ہے. نمبر 1 معیبن، کہ مدعومن کا معنی ہے معیبن یعنی کہ عیبدار. نمبر 2 ممقوتن، مطلب کہ ذلیل انسان. نمبر 3 کل من الاثنین. نمبر 4 حزینن. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن 3. آپشن 3.
جی معیبن ممقوتن دونوں ہوگا. چلیے سوال نمبر 24 ہے کہ ایو کلمتی مدحورن، کلمت مدحورن ایو نوع من الاسماء المشتقہ فی الآیت التالیہ، کہ لفظ مدحور جو ہے اسماء مشتقہ کی کون سی قسمیں ہیں؟ آیت ہے فخرج منہا مدعوما مدحورا، تو اس میں مدحور جو ہے کون سی قسم اسماء مشتقہ میں سے؟ فاعل، مفعول، مبالغہ، مشبہ. اس میں مفعول نمبر 1. جی بالکل. چلو سوال نمبر 25 ہے ماذا یعنی بهذه الشجرة فی الآیت التالیہ، کہ نیچے دی ہوئی آیت میں هذه الشجرة سے کون سا درخت مراد ہے؟ آیت ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو تم کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم بھی ظالم ہو جاؤ گے. اس میں بتانا یہ ہے کہ هذه الشجرة سے کون سا شجرہ، کون سا درخت مراد ہے؟ نمبر 1 العنب، نمبر 2 التمر، الحنطہ، التفاح. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ 3. نمبر 3. شجرة الحنطة. نمبر 3. جی بالکل شجر الحنطہ، گیہوں کا درخت مراد ہے اس سے. سر جی 22 نمبر سوال پہ ایک بار جائیے تو. جی بولیے. 22 نمبر سوال جو کلو من الصلاۃ اور 40 بولا، ہاں لیکن ٹیکسٹ میں وہ آپشن 3 ہے. جلالائن میں آپشن 3 ہے، لیکن اچھا جلالین میں جلالائن میں آپشن 3 ہے. جی دیکھیے بات یہ ہے آپشن 3 ہے بالکل وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. خیر میں نے بھی جلالین سے بنایا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آپشن ہے نا آپشن 3 کو جب آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کا یہ بھی چیز نکل کے آتی ہے آپشن 2 والا کہ لأن الشیطان لا يستطيع ان یاتی فوقهم. بات یہ ہے اس کو جب آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت آتی ہے وہ اوپر سے آتی ہے، ٹھیک ہے. میں اللہ سمجھ رہا تعالیٰ ہوں کی آپ رحمت جب پورے آپشن میں سمجھ رہا ہوں، لیکن ٹیکسٹ میں یہی ہے 3 نمبر ہے، لیکن وہ آپشن 1 2 بھی یہی ہے، لیکن متن میں ہے نا یہی 3 نمبر ہے. اچھا دیکھیے میرا جی میں نے متن میں تو اس سر متن 3 کو سوال نمبر 3 کا جو آنسر ہے سر، اور آپشن کیا نمبر 1 وہ کیسے اس میں مطلب متن میں ہے لکھے لا يستطيع الشیطان ان يحول بین العبد و بین رحمت اللہ، یہ لکھا ہوا ہے. جی 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 صحیح ہے. دیکھیے میری بات سنیے، ٹھیک ہے اس میں لکھا ہوگا لیکن چونکہ میں نے اسی کو سامنے رکھ کر کے اس کو بنایا ہے یہ والا، تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی جس کی وجہ سے میں نے یہ بھی جی آپشن سر لکھا صحیح ہے، ہوگا صحیح ہے، والا. وہی صحیح ہے. تو اس کو غور سے دیکھیے گا تو پھر یہ ہوگا. وجہ یہ ہے نا آپشن 3 آپ کو کلیئر، کرتی جائے. آپشن 3 آپ کو کلیئر وہاں لگ رہا ہوگا لیکن آپشن 2 بھی کہیں نہ کہیں چھپا ہوگا، اسی وجہ سے میں نے لکھا ہے یہ. اور اگر لاجیکلی دیکھیں تو لاجیکلی تو ہے ہی یہ آپشن 2، سر وہ لاجیکلی دیکھیں آپشن تو وہ 2 ہے اور ہی. آپشن 3 آنسر ہوگا، لیکن وہ آپشن 1 کیوں ہوگا سر؟ 1 نہیں ہوگا. تو آپ جو یہاں کلو میں ثانی اور سلاس لکھے ہیں، ثانی و ثالث ہے تو ٹھیک تو ہے، یہاں کل من الثالث نہیں کل من الثانی و آپشن ثالث. نمبر 4 تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک آپشن ہے نمبر سر 4 ٹھیک ہے. ثانی اور ثالث ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر آگے بڑھیے. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اوکے. مفہوم ایک ہی ہے، لیکن آپشن جو ایم سی کیو ہے نا تو تمام آپشن ایک ہی لگے گا، لیکن صحیح کو چننا پڑے گا. متن میں تو 4 والا جو آپشن ہے نا تو وہ بھی ہے سر. کیا
जो ऑप्शन का 4 है ना सर, जो 3 वाला है, लेकिन लेके ला यस्ततिया शैतान, ये वो भी है सर। मिन रहम बैन रहमतिल्लाह, वो भी है। तो सालिस वो से क्या मुराद है? वही तो है। वो इब्न अब्बास का हाँ कॉल है सर। देखिए, मैंने ये वाला जो है सर मैंने आगे जलालैन से प्लीज सर, बनाया, इसमें कहीं ना कहीं होगा जरूर। हाँ सर, फिर सर से सही बात। छोड़ देख दीजिए, लीजिएगा। आगे चलिए सर, छोड़ दीजिए, आगे चलिए। आपने जो जवाब दिया है वो सही है सही सर, है सर, बिल्कुल। सही है। सही है सर, अच्छा सही है। ठीक है। आप जो बताए हैं सर वो आगे बिल्कुल चलिए, सही सर है। आगे बढ़िए। आगे आगे बढ़िए चलिए। सर। चलिए, सवाल यह अल हलका अस्सानिया है सूरह आराफ का। अल हलका अस्सानिया, दूसरा हल्का। चलिए, सवाल नंबर 1 है मादा सहीहुन। अब ये सारी चीज़ें जो है, अब ये सिर्फ जलालैन से नहीं, चूँकि सूरह आराफ के कुछ बेसिक चीज़ें वो भी जानना ज़रूरी है, वो भी दे सकते हैं। तो अब देखिए, सवाल नंबर 1 है मादा सहीहुन अन सूरत आराफ, कि सूरह आराफ के बारे में कौन सी बात सही है। नंबर 1 वही मक्किया मदनिया। नंबर 3 निस्फ़हा मक्किया व निस्फ़हा मदनिया। नंबर 4 ये मक्किया मा अदल आया सलासा व सित्तीन व मिया वलाया सबईन व मिया। कि ये जो है मक्की है, सूरह आराफ मक्की है, सिर्फ 163वां और 117वां आयत के अलावा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। 4। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बिल्कुल। सवाल नंबर 2 है अला कम आयतिन तश्तमिल सूरतुल आराफ, कि सूरह आराफ जो है कितनी आयत पर मुश्तमिल है, यानी कितनी आयतें हैं इसमें। नंबर 1 जब लोग आदद आयात या इला में अतैनी वसित, कि उसके आयात की तादाद 206 हैं। नंबर 2 जब लोग अदद आयात या इला में अतैन, उसके आयात की तादाद 200 हैं। नंबर 3 जब लोग अदद आयात या इला खमसीन व मिअतैन, उसके आयात की तादाद 250 है। नंबर 4 जब लोग अदद आयात या इला इश्रीन व मिअतैन, उसके आयात की तादाद 220 हैं। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 1। कौन सही होगा, बिल्कुल। सवाल नंबर 3 है मा हिय सूरा अल्लती तुअद्दु अतवल सूरल मक्किया, कि वो कौन सी सूरत है जिसको कि मक्की सूरतों में सबसे ज़्यादा तवील तरीन सूरा माना जाता है। सूरह फातिहा, अनाम, आराफ, यूनुस। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सूरह आराफ मक्की सूरतों में सूरह आराफ के बारे में, सूरह आराफ को सबसे लंबी सूरा माना जाता है। सवाल नंबर 4 है कि मादा युक़सदु बि अस्हाबिल आराफ, के अस्हाबुल आराफ से क्या मुराद लिया जाता है। और ये देखिए, ये जो आयत है, ये जो पूरी सूरा है ना, इस सूरा में ये बहुत जी इसकी नहीं शो कर रहा। अच्छा ठीक है, रुकिए। हाँ सर ठीक है। शो कर रहा है, शो कर रहा है। सर ओके है सर, पूरा ओके। ठीक है, ठीक है ओके। सर। आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, प्लीज आप देख लें। आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आप देख लीजिए एक बार प्लीज। सवाल नंबर 4 है मादा युक़सदु बि अस्हाबिल आराफ, के अस्हाबुल आराफ से क्या मुराद लिया जाता है। नंबर 1 अल्लज़ीना ग़लबत हसनातुहुम अला सय्यिआतिहिम, और ये जो है ना, इस सूरा को जो नाम दिया गया है सूरतुल आराफ, सूरतुल आराफ यहीं से नाम दिया गया है कि इसमें एक तज़किरा है एक जगह आराफ का, अस्हाब आराफ का। तो वही अस्हाबुल आराफ किसको बोलेंगे। तो वो देखिए, नंबर 1 अल्लज़ीना ग़लबत हसनातुहुम अला सय्यिआतिहिम, कि जिनकी नेकियां उनकी बुराइयों से ज़्यादा हो गई हों। नंबर 3 अल्लज़ीना ग़लबत सय्यिआतुहुम अला हसनातिहिम, कि जिनकी बुराइयां उनकी नेकियों से ज़्यादा हो गई हों। नंबर 3 कुल्लु मिनल इस्नैन। नंबर 4 वहुम कौमुन इस्तवत हसनातुहुम व सय्यिआतुहुम, कि ये वो लोग हैं कि जिनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों के दोनों बराबर हैं। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा, बिल्कुल। चलिए, सवाल नंबर 5 है अल आराफ जमौन, कि आराफ जो है ये जमा है, फमा मुफरद हो, तो आराफ का मुफरद क्या होगा। नंबर 1 आरिफ, इरफान, उर्फ, आरिफा। बताइए।
नंबर थ्री 3 थर्ड है। और फून की जमा है आराफ। इधर सवाल three- नंबर सर उर्फा तो होगा जी, सर, जी। ऑप्शन 4 होगा। जी ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन 4 नहीं होगा, 3 होगा। उर्फुन की जमा है आराफ, आरिफ की जमा होती है आरिफून, इरफान तो वो है, आरिफा की जमा हो गया आरिफात, तो इस वजह से ऑप्शन 3 से होगा। उर्फुन की जमा है आराफ। मादा यूना बिल आराफी के आराफ से क्या मुराद लिया जाता है इस्तिलाह में? आराफ बोलते किसको हैं? कि वो जो असहाब आराफ है इस आयत में, तो आराफ से क्या मुराद है? नंबर 1 सूरुन बैन अल जन्नति वन नार, के जहन्नम और जन्नत के बीच एक दीवार होगी, यहूलु बैनहुमा, जो उन दोनों के बीच एक आड़ बनी होगी। इधर जन्नत वाले हैं, इधर जहन्नम वाले, यहाँ पे एक दीवार है और दोनों को, तो इसी को बोलेंगे सूरुन। नंबर 2 अलहाजिस बैन जन्नति वन्नार, कि जन्नत और जहन्नम के बीच जो रुकावट है, जो दीवार है, उसी को बोलेंगे। नंबर 3 कुल्लु मिन इस्नाइन। नंबर 4 अलबुयूत फिल जन्नत। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? नंबर थ्री ऑप्शन थर्ड नंबर थ्री थर्ड है। जी बिल्कुल, नंबर 3 सही होगा, नंबर 3 सही होगा। सवाल नंबर 7 है मादा सही होना नज़ूल सूरत आराफ, कि सूरह आराफ के नाजिल होने के बारे में कौन सी बात सही है? नंबर 1 नज़लत फी सनत आशिरा मिन अल-बअसा, कि बेसत के 10वें साल में ये सूरह नाजिल हुई है। नंबर 2 नज़लत फिल फ़त्रति अज़्ज़मनिय्यति अल-वाक़िअति बैन अल-हिजरति इला अल-हब्स व हादिसति अल-इसराई वल मिअराज, में जो पीरियड के हबशा की तरफ हिजरत और इसरा और मेराज का जो वाक़या हुआ था, दोनों के बीच वाला जो ज़माना है, उसी ज़माने में ये सूरह नाज़िल हुई थी। ये देखिए, सबसे पहले जो है मुसलमानों ने हिजरत करना हबशा की तरफ शुरू किया, और फिर जो उसी के बाद इसरा वाला वाक़या पेश आया और मेराज वाला वाक़या पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात जो है बैतुल मक़दिस ले जाया गया, वहाँ से फिर जन्नत तो आसमान की सैर कराई गई। तो इन दोनों का बीच वाला जो पीरियड है, उसी वक्त ये आया सूरह नाज़िल हुई। नंबर 3 कुल्लु मिन इस्नैन। नंबर 4 नज़लत फी सनतिल खामिसा मिन अल-बअसा, तो बेसत के 5वें साल ये सूरह नाज़िल हुई। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 सर। ऑप्शन 2 होगा सर। ऑप्शन 3 सर। अच्छा, ऑप्शन 3 होगा, 7 का ऑप्शन 3 होगा, ठीक है, क्योंकि बेसत का वो 10वां साल था, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर 3 से होगा, क्योंकि बेसत का वो 10वां साल था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया, और वो जो 10वां साल था, उसी वक्त ये सब वाक़या पेश आया था, हिजरत इलल हबशा और मेराज और इसरा का वाक़या। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चले, सवाल नंबर 8 है मिन अय्यि बाबिन उश्तुक़्क़त कलिमतु वूरिया फिल आयति तालिया, कि नीचे दी हुई आयत में लफ्ज़ वूरिया जो है किस बाब से मुश्तक़ है? वो आयत है फवस्वस लहुमा शैतानु, और शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला, लियुब्दी लहुमा मा वूरिया अन्हुमा मिन सऔतिहुमा, ताकि शैतान उन दोनों के सामने जाहिर कर दे उन चीज़ों को जो कि छुपी हुई हैं दोनों से, यानी कि उनकी शर्मगाहें। तो इसमें ये बताइए कि वूरिया जो है किस बाब से है? मुफादा, इफाद, इत्तिकाद, तफ़रीक़? बाबे मुफालत नंबर 1 बिल्कुल, मुफालत है, 1 सही है। चलिए, सवाल नंबर 9 है कि मा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिहि शजरा इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। तो इस आयत से क्या मुराद है? आयत का पहले तर्जुमा करते हैं। वक़ाल, और उसने कहा, यानी शैतान ने कहा कि मा नहाकुमा रब्बुकुमा, कि तुम्हारे रब ने तुमको नहीं रोका है, अन हादिहि शजरा, इस दरख्त से, इल्ला अन तकूना मलकैनि, मगर सिर्फ इस वजह से ताकि तुम
فرشتے نہ ہو جاؤ اور تکون من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، الشیطان یحرض آدم و حوا علی العمل من هذه الشجرہ، کہ شیطان جو ہے آدم و حوا کو ابھار رہا ہے کہ اس درخت سے کچھ امید رکھے۔ نمبر 2، کہ امید کیا رکھے؟ امید یہ رکھے کہ اس درخت سے کھا لے گا تو وہ بادشاہ بن جائے گا، یا کھا لے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہے گا۔ نمبر 2، یقول لہما الشیطان لأکلت منہما تکونان ملکین، شیطان ان سے کہتا ہے کہ اگر تم اس سے کھا لیے تو تم دونوں بادشاہ بن جاؤ گے۔ ملک ہے، ملک من سودا بادشاہ، ملکین فرشتہ بن جاؤ گے۔ نمبر 3، یقول لهما الشیطان لأکلت منہما تکونان خالدین، کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ اگر تم کھا لو گے تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ 4. آپشن 4 صحیح ہوگا، بالکل۔ ماذا یقصد بکلمۃ قاسم فی الآیت التالیہ، نیچے دی ہوئی آیت میں قاسمہ کا کیا مطلب ہے؟ آیت ہے وقاسمہما، اور ان دونوں کے سامنے قسم کھایا کہ انی لکما من الناصحین، کہ میں تم دونوں کا بہت ہی خیر خواہ ہوں۔ تو اس میں یہ بتائیں کہ قاسمہ کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 شارکہ، نمبر 2 اقسمہ، نمبر 3 قدم لہما النصیب، کہ ان دونوں کے لیے حصہ دیا، نمبر 4 عرض علیہما النصیب، کہ ان دونوں کو حصہ دیا۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ نمبر 2 1 سر، نہیں، 1 نہیں ہوگا، نمبر 2 نمبر 2 ہوگا۔ قاسمہ کے معنی یہاں پہ اقسمہ، تو ان دونوں کے سامنے اس نے قسم کھائی۔ چلے سوال نمبر 11 ہے، ما معنی دلہما فی الآیت التالیہ، کہ نیچے دی ہوئی آیت میں دلہما کا کیا معنی ہے؟ آیت ہے فدلہما بغرور، تو دلہما بغرور میں دلہما کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1 حطہما من منزلتہما، کہ ان دونوں کو ان کے مرتبے سے گرا دیا۔ نمبر 2 اظہر لہما الدلال، کہ ان دونوں کے سامنے اس نے ایک طرح کا دلال اور اس کو کیا بولتے ہیں نکھرا ظاہر کیا۔ نمبر 3 رفع منزلتہما، کہ دلہما کا مطلب ہے کہ ان کا منزل بلند کیا۔ نمبر 4 اظہر منزلتہما، کہ ان کا مرتبہ بلند کیا۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ Option 1. نمبر 1 نمبر 1 صحیح ہوگا، بالکل۔ چلیے سوال نمبر 12 ہے، ماذا یعنی فی الآیت التالیہ، کہ نیچے دی ہوئی آیت ہے بدت لہما سوآتہما، تو بدت لہما سوآتہما کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 ظہر قبول احدہما، کہ ان دونوں میں سے ایک کا سامنے والا شرمگاہ ظاہر ہوا۔ نمبر 2 ظہر دبر احدہما، ان میں سے کسی ایک کا پچھلے والا حصہ ظاہر ہوا۔ نمبر 3 ظہر قبول احدہما بینما ظہر دبر الاخر، تو ان میں سے کسی ایک کا آگے والا شرمگاہ ظاہر ہوا اور جبکہ دوسرے کا پیچھے والا۔ نمبر 4 ظہر لکل واحد منہما قبولہ وقبول الآخر ودبرہ، کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہر ایک کا جو ہے ہر ایک کا سامنے والا بھی اور ہر ایک کا پیچھے والا بھی شرمگاہ ظاہر ہوا۔ تو بتائیں بدت لہما سوآتہما کا کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ نمبر 4 Option 4. 4 سر، آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا، بالکل۔ چلے سوال نمبر 13 ہے، لماذا سمی القبول والدبر بالسوء، اس آیت میں سوءتن سے مراد قبول اور دبر دونوں ہے، تو قبول اور دبر سے کیا مراد ہے؟ کیوں قبول اور دبر کو سوء کہا گیا ہے، یعنی کہ آگے والے پیچھے والے شرمگاہ کو سوءتن کیوں کہا گیا ہے؟ تو نمبر 1 لأنہما موضعا الستر، کیونکہ یہ دونوں ڈھانکنے کی جگہ ہیں۔ نمبر 2 لأن انکشافہما یسوء صاحبہما، کیونکہ ان کا کھلنا جو ہے ان کا کھلنا انسان کو تکلیف دیتا ہے، یسوء برا لگتا ہے، یسوء برا لگتا ہے، اور چونکہ یسوء ہی سے نکلا ہے سوء۔ نمبر 3 لأنہما موضعان مخفیان، کیونکہ یہ دونوں جو ہے
چھپی ہوئی جگہ ہے. نمبر 4 لأن انکشافهما لا يجوز کیونکہ ان کا کھولنا جائز نہیں ہوتا ہے. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ 2. دوسرے بالکل 2 صحیح ہوگا. سوال نمبر 14 ہے ما معنی یواری، کہ یواری کا کیا معنی ہے نیچے دی ہوئی آیت میں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنو آدم ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو کہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکتا ہے، وریشا اور اس کا مقصد دوسرا ہے ایک زینت کے لیے اتارا ہے. تو اس میں بتائیں کہ یواری کا کیا مطلب ہے. نمبر 1 یسترو، نمبر 2 یخفی، نمبر 3 کل من اثنین، نمبر 4 یسو. 3. تھری. آپشن تھرڈ. ما معنی القسط فی الآیت التالیہ، نیچے دی ہوئی آیت میں قسط کا کیا معنی؟ قسط قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے. تو یہاں پہ اس آیت میں قسط سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 العدل، نمبر 2 النصیب حصہ، نمبر 4 الحق، نمبر 3 الحق، نمبر 4 الایمان. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن 1. آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا بالکل. چلے سوال نمبر 16 ہے ماذا یقصد بالآیت التالیہ، نیچے دی ہوئی آیت سے کیا مراد ہے؟ کہ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے ٹائم تم اپنا چہرہ سیدھی رکھو. تو اس میں اقیمو اس آیت سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 توجہ الی الکعبہ، کہ جو ہے کعبے کی طرف رخ کرو. نمبر 2 اخلصوا لہ سجودکم، کہ اس کے لیے اپنے سجدے کو مخلص کرو، یعنی صرف اسی کو سجدہ کرو. نمبر 4 التفتوا الی القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کرو. نمبر 3 ہو گیا. نمبر 4 اقیموا الصلاۃ بالتزیین عند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت نماز ادا کرو زیب و زینت اختیار کر کے. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن 4 آپشن 2. آپشن 2 سر. 2 ہوگا سر. اس آیت کا مطلب ہے کہ اخلصوا لہ سجودکم، کہ تم اپنا سجدہ صرف اور صرف اسی کے لیے ہی خالص رکھو. تو اس کا مفہوم جو ہے یہی ہے جیسا کہ صاحب جلالین نے لکھا ہے. سوال نمبر 17 ہے ماذا یراد بالآیہ، کہ آیت سے کیا مراد ہے؟ کہ کما بدأناکم تعودون، کہ ہم نے تم کو جیسے پہلی بار پیدا کیا ہے تعودون، تو تم لوٹ بھی جاؤ گے. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 کما خلقناکم ولم تکونوا شیئا، کہ جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. نمبر 2 یعیدکم احیاء یوم القیامہ، کہ تم کو قیامت کے دن زندہ لوٹائے گا. نمبر 3 کل من اثنین. نمبر 4 کا کما اماتکم سیحییکم، جیسا کہ اس نے تم کو مارا ہے تو تم کو زندہ بھی کرے گا. تو بتائیں 17 کا کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن تھرڈ سے جی آپشن تھرڈ صحیح ہوگا. سوال نمبر 18 ہے ما هو المراد بعند کل مسجد، تو عند کل مسجد سے کیا مراد اس آیت میں؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو عند کل مسجد سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 عند الصلاۃ، عند طواف، کل من الاثنین، عند الاذان. 2. تھرڈ ہوگا. 3 سر 3. تھرڈ ہوگا سر. آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا. سوال نمبر 19 ہے ما معنی الغدو فی الآیت التالیہ، کہ نیچے دی ہوئی آیت میں غدو کا کیا معنی ہے؟ غدو کا کیا معنی ہے؟ کہ ما واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا دون الجہر من القول بالغدو والآصال، کہ اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں تضرعا گڑ گڑا کر، وخیفا
اور رو اور ڈر کے، ودون الجہری من القولی، اور نہ کہ اس طرح کہ وہ بہت زیادہ لوڈلی ہو، بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام بھی۔ اس میں غدو کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 اوائل النہار، نمبر 2 اواخر النہار، نمبر 3 اواسط النہار، نمبر 4 عند الظہیرہ۔ آپشن 1 Option 1. جی آپشن One. نمبر 1 صحیح ہوگا۔ چلیے سوال نمبر 20 ہے کہ الاصال جمع فی الآیت التالیہ، کہ نیچے دی ہوئی آیات میں اصال جو ہے جمع ہے، فما مفرد ہو، اس کا مفرد کیا ہے؟ آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ تو اصال جو ہے، اصال چونکہ جمع ہے، اس کا مفرد کیا ہے؟ نمبر 1 اصیل، اصول، اصل، تاصیل۔ 1 ہوگا سر۔ اصیل کی جمع ہوتی ہے اصال۔ سوال نمبر 21 ہے کہ قیلہ، ایک روایت یہ بھی ہے کہ لقد نزلت الآیت الکریمہ التالیہ فی ترک الکلام فی الخطبہ، کہ نیچے دی ہوئی آیت کریمہ خطبے کے بیچ بات کو چھوڑنے کے بارے میں، خطبے کے بیچ بات ترک کرنے یعنی کہ بات نہ کرنے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ فَلِمَاذَا عَبَّرَ عَنِ الْخُطْبَةِ بِالْقُرْآنِ، تو خطبے کو قرآن سے کیوں تعبیر کیا؟ خطبے کو قرآن کیوں کہا گیا؟ کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ چاپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس میں یہ بتائیں کہ یہاں پہ اقرئ القرآن، اس سے ایک مراد جو ہے وہ بھی ہے ترک الکلام عند الخطبہ، یہاں پہ القرآن کا ٹرمنالوجیز کیوں اختیار کیا، خطبہ کا نہیں؟ بتائیں۔ نمبر 1 لأن الخطبة تشتمل على القرآن، کیونکہ خطبہ جو قرآن پہ مشتمل ہے۔ نمبر 2 لأن الخطبة تحتوي القرآن، کیونکہ خطبہ جو قرآن پہ مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 3 لأن الخطبة تشمل القرآن۔ نمبر 4 کل من الثلاث، کی تینوں میں سے ایک، تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ 4۔ آپشن 4 سے 4 جی آپشن 4 صحیح ہوگا۔ چلے سوال نمبر 22 ہے ما معنی استبیتھا، کہ استبیتھا کا کیا معنی ہے؟ فی الآیت التالیہ، نیچے دی آیت میں، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِأَيِّ آیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اسْتَبَیْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس میں استبیتھا کا کیا معنی ہے؟ استبیتھا کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، جب آپ ان کے پاس کوئی آیت لے کر نہیں آتے ہیں، قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں لولا استبیتھا، کیوں نہ آپ نے کوئی آیت لایا؟ قل، تو آپ کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میرے رب کی طرف سے جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے میں اسی کو فالو کرتا ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ہے کھلی ہی بھی، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور مومن لوگوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اس میں استبیتھا کا کیا مطلب ہے؟ لولا استبیتھا۔ نمبر 1 اللہ انشاءت آیت من قبل لنفسک، کیوں تم نے کوئی آیت خود سے بنا لیا۔ نمبر 2 اللہ اخترعت آیت من قبل نفسک، کیوں نہیں تم نے کوئی آیت گھڑ لیا۔ نمبر 3 کل من اثنین، نمبر 4 لیس ای واحد من الثلاث، تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ 2 سر۔ تھرڈ ہوگا سر۔ 3 Third होगा सर। اگر 3. تھرڈ ہے تو پہلے کو سمجھا دیجیے گا سر ہم کو۔ یہ بتائیے آنسر کون سا ہوگا؟ 3 آپشن نمبر 3 ہوگا بالکل۔ آپشن نمبر 1 کیسے صحیح ہوگا تھوڑا سا بتا دیجیے۔ دیکھیے انشاء ینشئ، انشاء کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اور
انشا انشان کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اور قبل نفسک مطلب ہوتا ہے قبل سے ہوتا ہے طرفن، جیسے بولتے ہیں من قبل نفسک فرام یور سائڈ، من قبل نفسک فرام یور سائڈ بولتے ہیں کہ تمہاری جانب سے. تو حلہ انشا تک کیوں نے تم نے پیدا کر لیا کوئی آیت اپنی طرف سے. تو یہ بات اور دوسری والی بات دونوں ایک ہی بات ہے. کلیئر ہوا؟ جی اس طرح. چلے سوال نمبر 23 ہے ما مفہوم الآیہ، اس آیت کا کیا مفہوم ہے کہ اذا لم تأتهم بآیت قالوا لولا استبعتها قل انما اتبع ما يوحى الی من ربی هذا بصائر من ربکم وهدى ورحمة لقوم یؤمنون. تو اس میں اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ نمبر 1 الوحی من قبل اللہ فقط، کہ وہی جو ہے صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نمبر 2 لا یستطیع النبی ان یختری آیت من آیت القرآن، کہ نبی جو ہے کسی بھی آیت کو اپنی طرف سے گڑھ نہیں سکتے ہیں. نمبر 3 الآیت حجج للناس جميعا، آیت جو ہے تمام لوگوں کے لیے حجتیں ہیں. نمبر 4 کل من الثلاث، تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ من الثلاث. جی بالکل کل من الثلاث، تیسرا آپشن صحیح ہوگا.